تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ملتی ہیں جن میں بظاہر بالکل مختلف صفات ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ جنگجو بھی ہیں، بادشاہ بھی اور پیغمبر بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی طاقت، حکمت اور گہری روحانیت کے اسی سنگم کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ اور کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس آیت سے جو ایک ہی لمحے میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب ایک نوجوان چرواہے کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج ہو گیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل فتح اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، ظاہری طاقت سے نہیں۔ تو آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے ان 5 اہم پہلوؤں پر ایک نظر ڈالیں گے جو ایک گمنام نوجوان سے ایک عظیم سلطنت کے بانی اور اللہ کے نبی بننے کے سفر کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور حضرت داؤد کو گمنامی سے نکال کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ذرا میدان جنگ کا منظر سوچیں۔ ایک طرف بنی اسرائیل کی فوج ہے اور دوسری طرف جالوت نامی ایک پہاڑ جیسا جنگجو کھڑا ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے دل کانپ رہے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اسے ہرانا ناممکن ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب سب نا امید ہو چکے تھے، ایک نوجوان سامنے آیا۔ اس کے پاس نہ کوئی بھاری زرہ بختر تھی، نہ کوئی بڑی تلوار، لیکن اس کے پاس وہ سب سے بڑی طاقت تھی جو کسی کے پاس ہو سکتی ہے، اللہ پر کامل یقین اور غیر معمولی ہمت۔ جالوت پر فتح نے انہیں سیدھا بادشاہت تک پہنچا دیا، لیکن ان کی حکمرانی کا اصل کمال تلوار نہیں تھی بلکہ ان کا انصاف کرنے کا منفرد انداز تھا۔ دیکھیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ دنیا کو صرف اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے دیکھیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں وہ علم ملے جو سچ اور جھوٹ کے بیچ کی لکیر کو واضح کر دے، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب حقیقت پردوں میں چھپی ہو۔ ان کے سامنے ایسے پیچیدہ مقدمات آنے لگے جہاں ظاہری شواہد کچھ اور کہہ رہے تھے اور اصل کہانی کچھ اور ہی تھی، اور یہیں ان کی خداداد حکمت کا کمال نظر آیا۔ اس کی ایک بہت ہی حیران کن مثال ایک مقدمے کی ہے جہاں ایک شخص دوسرے پر قتل کا الزام لگا رہا تھا۔ حضرت داؤد کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ الزام لگانے والا تو خود مقتول کے باپ کا قاتل ہے۔ یوں فیصلہ ظاہری ثبوت پر نہیں بلکہ چھپی ہوئی حقیقت کی بنیاد پر ہوا۔ لیکن جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے الہامی فیصلے عام انسانوں کے لیے سمجھنا شاید مشکل ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں دنیاوی نظام کے مطابق، یعنی گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی اجازت دی جائے اور غیب کا علم روز قیامت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، ان کی بادشاہت اور انصاف تو ایک طرف، ان کی میراث کا ایک بہت ہی گہرا روحانی پہلو بھی ہے جو آج تک دنیا کو متاثر کرتا ہے، اور وہ ہے وہ مقدس کتاب جو ان پر نازل ہوئی۔ اللہ نے انہیں زبور عطا کی، ایک ایسی کتاب جس کا ہر لفظ حمد اور نغمے کی شکل میں تھا۔ اس کا نام ہی اس کی خوبصورتی کا پتہ دیتا ہے۔ یہ دعا اور مناجات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ زبور ان عظیم آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے جن کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسے تورات اور انجیل کی طرح ایک مقدس صحیفے کا درجہ حاصل ہے۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ کہا جاتا ہے کہ پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے، پہاڑ گونج اٹھتے اور چرند پرند سب ان کے ساتھ اللہ کی حمد میں شریک ہو جاتے۔ اور ان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ لیکن اتنے عظیم نبی اور بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آزمائشیں اللہ کے مقرب بندوں پر بھی آتی ہیں، اور ان کا مقصد انہیں مزید عاجزی اور بلندی عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن ان کے پاس 2 لوگ ایک مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، پھر بھی وہ میری اس اکلوتی دمبی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور زبردستی اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ معاملہ بالکل صاف تھا۔ حضرت داؤد نے فوراً فیصلہ سنا دیا کہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن فیصلہ سناتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے صبر اور حکمت کو پرکھنے کے لیے ایک امتحان تھا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو ترک اولا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک بہتر راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو چن لینا۔ یہ کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ ایک یاد دہانی تھی کہ اللہ کے مقرب بندوں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً سجدے میں گر کر توبہ کی۔ تو آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ ان کی میراث کن ستونوں پر کھڑی ہے؟ پورے 40 سال تک انہوں نے ایک وسیع اور مستحکم سلطنت پر حکمرانی کی، ایک ایسا دور جو انصاف،
طاقت اور خوشحالی کی علامت بن گیا۔ ان کی شخصیت کے یہ چاروں پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے جنگجو تھے جسے اللہ نے بادشاہت عطا کی، وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جنہیں نبوت کی روشنی ملی، اور وہ ایک ایسے نبی تھے جن کا انصاف الہامی حکمت پر مبنی تھا۔ زبور میں نازل ہونے والا یہ وعدہ جسے قرآن نے بھی دہرایا، ان کی پوری زندگی اور پیغام کا خلاصہ ہے کہ زمین کی حتمی وراثت طاقتوروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے لیے ہے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا حقیقی قیادت صرف سیاسی طاقت اور فوجی برتری کا نام ہے، یا اس میں روحانی گہرائی، انصاف پسندی اور فنکارانہ اظہار بھی شامل ہے؟ حضرت داؤد کی زندگی بتاتی ہے کہ سچی عظمت ان سب کے امتزاج ہی میں پوشیدہ ہے۔